بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے، عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں،
اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ اگلے جملے میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اخنس بن شریک نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، البتہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر
اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو یہ بہت برا بچھونا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔